نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ نساء کی دو نہایت اہم اور جامع آیات کی تلاوت اور ترجمہ تفسیر کریں گے۔ یہ آیات ہمیں نہ صرف گھریلو زندگی میں پیش آنے والے تنازعات کا حل سکھاتی ہیں بلکہ ہمیں ایک ایسی معاشرتی اور اخلاقی بنیاد فراہم کرتی ہیں جس پر ایک خوشحال اور پرامن معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ آیات ہمیں عدل، خیر خواہی، اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی اور غرباء مساکین کے حقوق کے بارے میں قیمتی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ آئیے غور سے سنتے ہیں ان مبارک آیات کو، ان کا ترجمہ اور تفسیر، تاکہ ہم اپنے عمل کو بہتر بنا سکیں اور اپنے گھروں کو اور معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا سکیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمہ تفسیر چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، ڈر ہو، شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، پس مقرر کرو ایک منصف، ایک حکم، من اہلہ، اس کے خاندان یعنی مرد کے خاندان والوں میں سے، وحکما من اہلہا، اور ایک منصف مقرر کرو من اہلہا، عورت کے خاندان والوں میں سے، ان یریدا اصلاحا، اگر وہ چاہیں اصلاح کرنا، یعنی اگر وہ میاں بیوی میں دونوں میں صلح کرنا چاہتے ہیں، ان کی نیت خالص ہے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک کہ اللہ جاننے والا باخبر ہے، اللہ کی ذات خبیر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف یا جھگڑے کی صورت میں صلح کی کوشش کرنے کا حکم دیا۔ جب میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہو جائیں اور نوبت جدائی تک آ جائے تو بغیر کسی بھی جلد بازی کے پہلے ایک ثالث مقرر کیا جائے، یعنی کہ کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے ایسا کیا جائے کہ کوئی ثالث یعنی کہ منصف مقرر کیا جائے، کوئی حکم جو کہ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ اب قرآن نے اس کا اصول بھی بتا دیا کہ ایک منصف مرد کے گھر والوں میں سے ہو اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے ہو، یہ دونوں ثالث ایمانداری سے نیت کریں کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے۔ اگر نیت خالص ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے اور رشتہ سنور جائے گا۔ یہ آیت گھریلو معاملات میں صلح صفائی کی اہمیت پر زور دیتی ہے اور یہ کہ معاملات کو بگاڑنے کی بجائے جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، محتاجوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور جو قریبی ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، والجار الجنوبی، جو دور کے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، والصاحب بالجنب، اور ان کے ساتھ بھی جن کے ساتھ تم بیٹھتے ہو، وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو جو تمہارے قبضے میں ہیں، مطلب تمہارے خادم۔ ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ نہیں پسند کرتے، من کان مختالا فخورا، کسی بھی ایسے شخص کو جو کہ مغرور اور فخر کرنے والا ہو۔ یہ آیت اسلامی معاشرت کا جامع خاکہ پیش کرتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید اور عبادت کا حکم دیا گیا، پھر حقوق العباد کا ذکر شروع ہوتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، قریبی رشتہ داروں کا خیال، یتیموں محتاجوں کی خبر گیری، ہمسایوں کے حقوق چاہے وہ قریبی ہوں یا دور کے ہوں، سفر میں پریشان حال لوگوں کی مدد، غلاموں، خادموں، نوکروں سے حسن سلوک۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل سماجی نظام بھی دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ مغرور اور خود پسند لوگوں کو پسند نہیں کرتے، اس لیے عاجزی، ہمدردی اور حسن سلوک اپنانا ایک مسلمان کی شان ہے۔ سامعین کرام، آج کی یہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں، یہ ہمیں ان آیات سے یہ سبق ملتا ہے کہ رشتوں میں بگاڑ کی صورت میں جلد بازی سے کام نہ لیں، بلکہ صلح کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اسلام ہمیں ایک معاشرہ بنانا سکھاتا ہے جہاں محبت، خلوص، قربانی اور ہمدردی کی فضا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں، سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ دین کی یہ روشنی مزید دلوں تک پہنچ سکے۔ آج کی یہ آیت، آج کا یہ سبق ادھر مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔